حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر غسل فرمایا، ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ تھے کہ ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیا، لیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی قریظہ کی طرف چلیں، کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر اعلانیہ جنگ خندق میں کفار مکہ کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگ ابھی ہتھیار نہ اتاریں اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی ہتھیار زیب تن فرمایا، اپنے گھوڑے پر جس کا نام لحیف تھا سوار ہو کر لشکر کے ساتھ چل پڑے اور بنی قریظہ کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کر نزول فرمایا۔ بنی قریظہ بھی جنگ کے لیے بالکل تیار تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قلعوں کے پاس پہنچے تو ان ظالم اور عہد شکن یہودیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ فرما لیا اور تقریباً 1 مہینہ تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ یہودیوں نے تنگ آ کر یہ درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں ایک تیر کھا کر شدید طور پر زخمی تھے، مگر اسی حالت میں وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر بنی قریظہ گئے اور انہوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ لڑنے والی فوجوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں اور یہودیوں کا مال و اسباب مال غنیمت بنا کر مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلا شبہ تم نے ان یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلہ کے مطابق بنی قریظہ کی لڑاکا فوجیں قتل کر دی گئیں اور عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے مال و اسباب کو مجاہدین اسلام میں مال غنیمت بنا لیا، اور اس شریر و بد عہد قبیلہ کے شر و فساد سے ہمیشہ کے لیے مسلمان پرامن اور محفوظ ہو گئے۔ یہودیوں کا سردار حی بن اخطب جب قتل کے لیے مقتل میں لایا گیا تو اس نے قتل ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، خدا کی قسم مجھے اس کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے تم سے عداوت کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں، خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بنی قریظہ کا قتل ہونا یہ ایک حکم الہی تھا، یہ تورات میں لکھا ہوا تھا، یہ ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔